اور ہم اب ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے وہ جو نسبت رسول ہے امام علی مقام کی اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ ہم واقعات جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بچپن میں امام علی مقام اور ایک بڑی خاص قربت تھی۔ ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدوں کو طول دے دیا، وہ جو محبت تھی۔ اور پھر جب رسالت امام اس چیز کو، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ اولیاء ہیں وہ آج کل کے جانتے ہیں کہ کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں، تو ایک نبی کا درجہ تو بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ تمام تر دنیا پہ نظر رکھتا ہے کہ کیا ہونے والا۔ تو رسالت امام جانتے تھے کہ ان کی اتنی پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا نواسہ جب لشکر سپاہ کے سامنے جائے گا اور کن تکالیف سے گزرے گا، تو ہم محبت کا آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہیں گے کہ وہ جو محبت ہے نانے اور نواسے کے درمیان، نبی اور ایک ولی کے درمیان، اور یہ تمام تر جو کمپیریزن، اور پھر جب کربلا کے موضوع پہ ہم دیکھتے ہیں تو کتنا دکھ ہے اور کتنی رنجیدگی ہے۔ ماشاءاللہ، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ دیدنی تھی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے ہی، پیدا ہوتے ہی انہیں جو پیار دیا، لاڈ دیا، محبت دی ہے، وہ ایک بے مثل و بے مثال محبت ہے۔ بے شک حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے ان کا بوسہ لیتے، اپنی زبان مبارک ان کو چوستے، ان کی زبان چوستے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تک اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بطور ایک سواری کے جو ہے آقا حضور علیہ السلام حضرت امام علی مقام کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رسول نے کہا کہ کتنی جو ہے وہ اچھی سواری ہے، کتنی اعلیٰ سواری ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سواری بھی اعلیٰ ہے، سوار بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے محبت فرمانے کا باقاعدہ طور پہ عملی اظہار فرمایا اور دعوت بھی دی محبت کی۔ اللہ کی حضور دعا کی دونوں حسنین کریمین کے متعلق کہ اللہم انی احبہما فیحبہما ویحبہ من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر قرب تھا، محبت تھی۔ بلکہ حدیث پاک میں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، آقا حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اس پر شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ قرب خاص ہے، بہت زیادہ قرب ہے جس کو یہ حدیث پاک میں آقا حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور ارشاد یہ بھی فرمایا احب اللہ من احب حسین، اے اللہ جو حسین سے پیار کرے اس سے بھی پیار فرما۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے شہزادے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، اسراپہ اقدس کے ساتھ آپ کی مشابہت پائی جاتی تھی۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو، آپ کو آنے والی تکالیف اور مصائب و آلام سب جانتے ہوئے حضور علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی۔ یہ ایک بڑا خاص نقطہ ہے کہ جس طرح کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، ام فضل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام کو پتہ بھی تھا، جبریل علیہ السلام نے آکے خبر دی، اس کے باوجود بھی یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ ان سے یہ مصائب علام اور یہ شہادت یہ مقام نہ آئے، یہ دعا ضرور کی ہے کہ اے اللہ ان کو صبر عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے، انہوں نے بھی صبر کی دعا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ اللہ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں یہ ایک مقام رضا پہ پہنچتے ہیں، جس مقام رضا پہ پہنچ جاتے ہیں پھر ان کے لیے مشکل سے مشکل گھڑی آ جائے، لمحہ آ جائے، پھر یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس مقام پہ یہ مقام تسلیم و رضا ہوتا ہے، پھر رب کی رضا کا منظر ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس میں راضی ہے۔ اگر رب تعالیٰ راضی ہے نواسہ رسول کو شہید کرنے میں، یا اللہ یہ پیش ہے۔ اسی طرح امام علی مقام امام حسین نے بھی اللہ کی رضا سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ پیش کر دیا، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ پیش کر دیا، علی اکبر رضی اللہ عنہ پیش کر دیا، اس لیے کہ مولا تو اگر اس میں راضی ہے تو میں یہ بھی پیش کرتا ہوں، یہ بھی پیش کرتا ہوں، یہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا پیار اور ان کا پھر اللہ کے ساتھ پیار، اور یہ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جس مقام پہ مقام رضا کہتے ہیں۔ اس رضا کے مقام پر جا کر ان کے لیے مشکلات نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہے تو ہم یہ بھی کر دیں گے۔ میں تو اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہم مسلمان تو مانتے ہیں حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر کربلا پیش نہ ہوتی، ممکن ہے کوئی انکار کرنے والا کہہ دیتا
کہ جنتی جوانوں کے سردار کیسے، لیکن کربلا پیش ہو کر بتا دیا کہ یہ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی قربانی، اور جس کو علامہ اقبال نے پھر کہا غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، انتہا اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو پھر یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام کو بچانے کے لیے تھا، باقی بزرگان دین نے خدمات کی اسلام کو پھیلانے کے لیے، لیکن امام حسین کا یہ کارنامہ اسلام کو بچانے کے لیے تھا۔ جو شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے